ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بندر اور ایک مگرمچھ میں بہت ہی گہری دوستی ہو گئی۔ دونوں سارا دن ساتھ رہتے اور پورے جنگل میں موج مستی کیا کرتے تھے۔ بندر کے گھر والے اسے بہت ہی زیادہ سمجھاتے تھے کہ دوستی ہمیشہ اپنے جیسوں میں کرنی چاہیے، اور مگرمچھ کی فطرت تو دھوکہ دینا ہے، لیکن ان کی باتوں کا بندر پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن بندر امرود کے پیڑ پر چڑھا امرود کھا رہا تھا تو مگرمچھ نے بندر سے کہا کہ اسے بھی ایک امرود توڑ دے تاکہ وہ اسے اپنی بیوی کے لیے لے جائے۔ اس کی بیوی کو امرود بہت پسند ہیں۔ تو بندر نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے وہاں سے ایک اچھا سا امرود توڑ کر اسے دے دیا۔ مگرمچھ جب وہ امرود لیے گھر پہنچا اور اس نے اپنی بیوی کو دیا تو اسے امرود بہت ہی زیادہ پسند آیا، کیونکہ اس نے اس سے رسیلا امرود پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ امرود کھانے کے بعد مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے پوچھا کہ اتنا لذیذ امرود تم کہاں سے لائے ہو، اور میں اس طرح کے مزید کھانا چاہتی ہوں۔ تو باتوں ہی باتوں میں مگرمچھ بندر اور اپنی دوستی کا راز اسے بتا بیٹھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کبھی بھی اپنی بھوک پر برداشت نہیں کر سکتی اور اس سے اس کے دوست کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات سنتے ساتھ ہی مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے ایک عجیب و غریب خواہش کی۔ اس نے کہا کہ اس کا بہت ہی زیادہ دنوں سے دل کر رہا ہے کہ وہ کسی بندر کا دل نکال کر کھائے، لیکن کوئی بندر ہاتھ ہی نہیں آتا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ پھرتیلا ہے۔ تو تم اپنے دوست کو میرے پاس لاؤ اور تمہیں میرے لیے یہ کرنا ہوگا۔ مگرمچھ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی بیوی نہیں مانی۔ تو آخرکار مگرمچھ راضی ہو گیا کہ وہ بندر کو بہلا پھسلا کر اپنے گھر تک لے آئے گا۔ اگلی صبح جب بندر اور مگرمچھ کی ملاقات ہوئی تو مگرمچھ نے بندر کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی بیوی کو امرود بہت ہی زیادہ پسند آیا، اور اس کا بدلہ اتارنے کے لیے وہ چاہتی ہے کہ تم ہمارے گھر دعوت پر آؤ۔ تو بندر، جو اس بارے میں نہیں جانتا تھا، فوراً ہی تیار ہو گیا کہ وہ ان کے گھر جائے گا۔ دعوت کے دن بندر تیار ہو کر ان کے گھر جانے کو تیار بیٹھا تھا۔ مگرمچھ آیا، اس نے بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور پھر ندی میں اپنے گھر میں لے کر چلا گیا، جہاں پر اس کی بیوی سب کچھ پہلے سے تیار کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے بندر کو بٹھایا اور جب اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ جلدی کرو، مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے اس بندر کو کاٹو اور اسے مجھے لا کر دو۔ جب وہ دونوں یہ باتیں کر رہے تھے تو انہیں خبر ہی نہ پڑی کہ بندر نے ان کی باتیں سن لی تھی، اور اب بندر کو اپنی جان کی فکر ہونے لگی۔ تو اس نے فوراً ہی ایک پلان بنایا اور بہت ہی دکھی انداز میں ایک گانا گانے لگا، جس میں اس نے ایسے لفظ استعمال کیے تھے جس سے وہ دوسرے کو اپنی پریشانی بتا رہا تھا اور ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ رحم دل مچھلیوں نے جب اس کی بات سنی تو وہ فوراً ہی اس کی مدد کے لیے آئیں۔ بندر وہاں سے بھاگنے لگا تو مچھلیوں نے فوراً ہی مگرمچھ کی بیوی کی دم پر کاٹنا شروع کر دیا۔ مگرمچھ خود کو بچانے لگی اور اس کے دوران میں بندر کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن وہ اب اپنے تمام بڑوں کی باتوں کو یاد کر رہا تھا جنہوں نے انہیں مگرمچھ کی فطرت کے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ شرمندہ تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے وہاں پر پہنچ کر سب سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ دوستی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ تو پیارے بچوں، اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوستی ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور اپنے برابر کے لوگوں میں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جب بڑے منع کر رہے ہوں تو اس بات سے منع ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔